اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ بشارت کوثر۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت آپ کو تسلی دینے اور آپ کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ ضحیٰ میں فرمایا، اور یقیناً تمہارے لیے بات کا دور، یعنی ہر بات کا دور، پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور الم نشرح میں فرمایا کہ رفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے ان کے الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، ان قریب مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشنگوئی بھی فرمائی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے، محمد اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا، جی چھوڑو انہیں، تو وہ ایک ابتر جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا۔ ابن جریر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینہ کا یہودی سردار مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا، بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقائیت کے منتظم ہیں۔ بازار۔ اس واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی کے الفاظ استعمال کیے تھے جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے۔ ابن جریر۔ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ عنہ تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر علل ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی،
اس پر آس بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آس نے کہا یعنی محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینے پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں جب حضور کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد لاولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دلشکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے اعلانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ سے چھین لیا گیا تھا اور آپ گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی و تعزیت کے بجائے خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھیں جس نے اپنوں اور غیروں تک سے ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مختصر ترین سورے کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ لفظ ابتر بتر سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے تبیرہ کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہے ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع و وسائل سے محروم ہونے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور آوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشن گوئی تھی جو حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی اس وقت تو لوگ حضور کو ہی ابتر سمجھ رہے تھے
اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے آوان و انصار موجود تھے، تجارت کے اجارہ دار تھے اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن چند سال بھی نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ 8 ہجری میں جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ کے دشمن بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے کوئی آج یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث عز و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔ آیت میں لفظ شائع استعمال ہوا ہے۔ ان شان کا هو الابتر شان سے ہے، جس کے معنی ایسے بغض اور عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، اور اے مسلمانوں کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کرو۔ پس شانقہ سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا ہو گیا ہو کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ کی توہین کرتا ہو اور آپ پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ بشارت کوثر کا اخروی پہلو۔ حوض کوثر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے: 1. یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر ایک العطش العطش کہہ رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہے، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی۔ مسلم کتاب الصلاۃ، ابو داؤد کتاب السنن۔ میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ بخاری کتاب الرقاق اور کتاب الفتن
مسلم کتاب الفضائل اور کتاب الطہارہ، ابن ماجہ کتاب المناسک اور کتاب الزہد، مسند احمد، مرویات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کتاب الجنائز، کتاب المغازی، کتاب الرقاق۔ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو۔ بخاری کتاب المناقب الانصار و کتاب المغازی، مسلم کتاب الامارہ، ترمذی کتاب الفتن۔ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ مسلم کتاب الفضائل۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ ابو داؤد کتاب السنہ۔ عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایات کو جھوٹ سمجھتا تھا، حتیٰ کہ اس نے ابو برزہ رضی اللہ عنہ اسلمی، برات رضی اللہ عنہ بن عازب اور عائز بن عمرو کی سب روایات کو جھٹلایا۔ آخر کار ابو صبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص سے سن کر نقل کی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد درج تھا کہ خبردار رہو، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے۔ مسند احمد، مرویات عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ 2، اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلا اسرائیل کی موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے حجفہ، جدہ اور رابغے کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے۔ بخاری کتاب الرقاق۔ ابو داؤد الطیالسی، حدیث نمبر 995، مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، ترمذی ابواب صفۃ القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر ہی کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ 3، اس حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس میں جنت کی نہر کوثر، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، یعنی اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی۔ مسلم کتاب الفضائل۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی۔ مسند احمد، مرویات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ 4، اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایات میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی تہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں۔ جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ بخاری کتاب الرقاق، مسلم کتاب الطہارہ و کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عمرو عبداللہ بن عمرو بن عاص، ترمذی ابواب صفۃ القیامہ، ابن ماجہ کتاب الزہد، ابو داؤد طیالسی، حدیث نمبر 995، 2135۔ 5، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا ہے
کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا کہ دور رہو۔ یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے۔ بخاری کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الفضائل، مسند احمد، مرویات ابن مسعود و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ کتاب المناسک۔ ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی ہے وہ بڑے دردناک الفاظ میں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا۔ خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا، اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ وہ فرمائے گا، تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے۔ 6، اسی طرح حضور نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے۔ پھر میں بھی ان کو دفع کر دوں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں۔ بخاری کتاب المساقات، کتاب الرقاق، کتاب الفتن، مسلم کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الفضائل، ابن ماجہ کتاب الزہد، مسند احمد، مرویات ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہیں اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے۔ امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا ہے، باب فی الحوض وقول اللہ انا اعطینک الکوثر۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور نے کوثر کے متعلق فرمایا، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی۔ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کرائی تھی پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابو داؤد طیالسی، ابن جریر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن جریر۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے۔
یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں یہ جواہر پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد طیالسی، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن ابی شیبہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا، میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے۔ ابن جریر، ابن مردویہ، اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روایات کا موجود ہونا اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں، اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو اوپر گزری ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ، مجاہد اور ابو العالیہ کے اقوال مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مردویہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ وغیرہ محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ابو لہب کا انجام بد۔ تبت یدا ابی لہب و تب، سورہ لہب آیت 1۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ۔ تبت یدا ابی لہب کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے ہیں، اور وتب کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے یا وہ ہلاک ہو گیا، لیکن در حقیقت یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا ہو، بلکہ یہ ایک پیشن گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا ہے، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی، اور فی الواقع آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس سورے میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ کسی شخص کا اپنے اس مقصد میں قطعی ناکام ہو جانا ہے جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو۔ اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو زک دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا تھا، لیکن اس سورے کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ پھر اس کی موت بھی نہایت عبرتناک تھی۔ اسے ملیگننٹ پاسچیول یعنی عدسہ کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا، اوپر سے مٹی پتھر ڈال کر اسے ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچی اور اسلام لائیں۔ پھر فتح مکے کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔